جب ایک باپ اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا تھا، قتل کر دیا کرتا تھا، کیونکہ اس ماحول میں بچیوں کو جینے کا حق نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں اور اندازہ لگائیے دور جاہلیت کا کیا ماحول رہا ہوگا۔ ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، دور جاہلیت میں ہم بہت گناہوں بھری زندگی گزارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میری بیوی امید سے تھی اور میں سفر پر جا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے وصیت کیا، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر لڑکا پیدا ہو تو پیدا ہونے کے بعد اس کی پرورش کرنا، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو جینے کا حق نہیں، اس کو قتل کر دینا۔ یا رسول اللہ، یہ وصیت میں کیا اور سفر پر چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد جب میں سفر سے واپس آیا، یا رسول اللہ، میری بیوی نے بتایا کہ میرے پیٹ سے ایک بچی کی پیدائش ہوئی تھی، میں نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ وہ انسان خوش ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وصیت کیا تھا، وہ اپنے گھر میں رہنے لگتا ہے۔ کچھ دن کے بعد کیا دیکھتا ہے، پڑوس کی بچی اس کے آنگن میں آتی ہے، کھیلتی رہتی ہے، وہ بھی اس سے پیار کرتا ہے اور ایک مرتبہ اپنی بیوی سے اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ دیکھو فلاں کی بچی کتنا پیار کرتی ہے، کتنا مانتی اور جانتی ہے۔ اس کی بیوی جو موقع کی تلاش میں تھی، اس نے کہا ہے میرے شوہر نامدار، یہ بیٹی پڑوسی کی نہیں بلکہ آپ ہی کی ہے۔ میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا کہ میرے پیٹ سے بچی پیدا ہوئی تھی، میں نے قتل کر دیا تھا، میں نے آپ سے چھپایا تھا اس چیز کو۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اس وقت میں نے اس بچی کو اپنی بیٹی کی حیثیت سے قبول تو کر لیا، مگر میرے معاشرے کے لوگوں نے مجھے تانا دینا شروع کر دیا، میرے اوپر آوازیں کسنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھو وہ انسان جا رہا ہے جو بچیوں کو پرورش کر رہا ہے، آپ سوچئے کیسا بھیانک ماحول رہا ہوگا۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں لوگوں کے تان و تشنی سے تنگ آ گیا اور میں نے بھی سوچا اپنی اس بچی کو قتل کر دوں گا۔ اپنی بچی کو میں لیا اور جنگل کی طرف چلے گیا، اور جانے کے بعد وہاں پر میں نے اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودنا شروع کیا، قبر تیار کرنا شروع کیا۔ یا رسول اللہ، جب میں قبر کھود رہا تھا، میری بیٹی یہ سمجھ رہی تھی شاید میں اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہوں، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے مٹی کو ہٹا رہی تھی۔ یا رسول اللہ، جب قبر تیار ہو گیا، میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور اس قبر میں ڈھکیل دیا اور اس کے اوپر میں نے مٹی ڈالنا شروع کیا۔ ابھی تک میری بیٹی یہ سمجھ رہی تھی میرے باپ شاید میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، مگر یا رسول اللہ، جب اس کے سینے تک مٹی پہنچی تو میرے بیٹی کے زبان سے ایک چیخ نکلتی ہے، مجھ سے زندگی کی بھیک میری بیٹی مانگتی رہی مگر میرا دل نہ پسیجا۔ یا رسول اللہ، میں نے اس مٹی کے نیچے اس کو دبا دیا۔ یہ دور جاہلیت تھا، اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے کا ماحول تھا، یہ ایک گھر کا معاملہ نہیں تھا، ہر کوئی اسی طریقے سے کرتا تھا۔ کہاں ہے وہ لوگ جو آج بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیتے ہیں؟ آج سے 1400 سال پہلے میرے پیغمبر نے صرف بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ نہیں دیا تھا، بلکہ بچیوں کی حفاظت کر کے، ان کو قتل سے بچا کر کے، ان کے عزت کو زمین کی بستی سے اٹھا کر کے آسمان کی بلندی تک پہنچا دیا تھا۔ یہ میرے نبی کی شان تھی۔ شاعر کہتا ہے جہاں تاریخ تھا، ظلمت کا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا، یہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میرے نبی تشریف لائے، عورتوں کو عزت ملی، بچیوں کو جینے کا سلیقہ ملا۔ ایک باپ جو اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتا تھا، اللہ کے رسول نے اسی وقت یہ پیغام دیا تھا اپنی 2 انگلیوں کو اشارہ کرتے ہوئے، آج کے بعد سے کوئی اپنی بیٹی کو قتل نہیں کرے گا، اور جس کے یہاں بچیوں کی پیدائش ہو اس کی پرورش کرے، اچھی تعلیم دلائے، تو یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا تھا میدان محشر میں میں اور وہ دونوں ایک ساتھ ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اے مسلمانوں، آج ہمیں وقار ملا، آج ہمیں عزت ملی، آج ہمیں بہترین نظام ملا، تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور ایسے نبی کی میلاد ہم نہ منائیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ہم تو ہمیشہ یہ کہیں گے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر ہم اپنی زبان سے اپنے نبی کی تعریف کریں تو کوئی کہہ سکتا ہے اپنے نبی کی تعریف، اپنے پیشوا کی تعریف تو ہر کوئی کرتا ہے، مگر آئیے غیروں کی زبان سے سنتے ہیں۔
بیان کرتے ہیں. آپ اٹھائیے گوگل پر سرچ کیجئے, ایک کتاب آپ کو ملے گی جس کا نام ہے دا 100. اس کتاب میں اس کے رائٹر مائیکل ہارٹ نے ان 100 عظیم شخصیتوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ اپنا اثر چھوڑا ہے. اس رائٹر کا بیان ہے, اس کتاب کو لکھنے کے لیے ہم نے کئی سال تک محنت کیا, ریسرچ کیا, تحقیق کیا, کیونکہ 100 لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا, ان 100 لوگوں کو جنہوں نے سب سے زیادہ اپنا اثر چھوڑا ہے. اور اے مسلمانوں, ان 100 عظیم شخصیتوں میں اب جو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کی زبان پر نہیں ہونی چاہیے. اس کتاب کے اندر اس رائٹر نے ان 100 لوگوں میں بھی جس کو سب سے پہلے نمبر پر رکھا ہے وہ کسی اور عظیم ہستی کو نہیں, ہم اور آپ کے آقا مالک و مختار کو رکھا ہے. آپ سوچئے, آپ سوچئے سب سے پہلے نمبر پر اس رائٹر نے ہم اور آپ کے آقا کا درجہ رکھا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے